بہت سے لوگوں کی قسمت کو چار چاند اس درود پاک کی برکت سے لگے ہیں۔ درود پاک کا چلہ، کائنات بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی، دنیا بدل جائے گی، انداز بدل جائیں گے اور کمالات سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ یہ وہ درود پاک ہے جس کو پڑھتے ہی اللہ سبحانہ و تعالی 70 دروازے رحمتوں کے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ مشتی صاحب ایسی خوشبوئیں پھوٹتی ہیں جو ساتوں آسمانوں کے سینے کو چیر کر عرش معلیٰ تک پہنچ جاتی ہیں، اور سوائے جنات کے اور انسانوں کے زمین کی ساری مخلوق اس خوشبو کو محسوس کرتی۔ یہ درود پاک اگرچہ چھوٹا سا ہے، مختصر سے الفاظ ہیں، لیکن قبولیت کے لحاظ سے یہ درود آسمانی بجلی سے بھی تیز اثر رکھتا ہے۔ اپنی زندگی کو سنوار لیجئے اور مایوسیوں کے گڑھے سے باہر آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج میں درود پاک کا ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ آپ کے لیے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ درود پاک اگرچہ چھوٹا سا ہے، مختصر سے الفاظ ہیں، لیکن قبولیت کے لحاظ سے یہ درود آسمانی بجلی سے بھی تیز اثر رکھتا ہے۔ آسمانی بجلی کا زمین پر پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنی جلدی وہ اثر اپنا دکھاتی ہے۔ آنے واحد کے اندر، ایک لمحے کے اندر، ایک پل کے اندر۔ تو آج درود پاک کا ایک ایسا نایاب عمل، ایک نایاب وظیفہ آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ یاد رکھیں، یہ درود پاک جو ہے، یہ ہے تو چھوٹا سا، مختصر سا، لیکن اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اپنی زندگی کو سنوار لیجئے، مقدر سنوار لیجئے، قسمت بنا لیجئے، اپنے بخت جگا لیجئے اور مایوسیوں کے گڑھے سے باہر آ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ رحمتوں کا انمول خزانہ عطا فرمایا ہوا ہے، اور اس سے اپنے دامنوں کو بھر لیجئے۔ بہت سے لوگوں کی زندگیاں صرف اس درود پاک سے سنوری ہیں۔ بہت سے لوگوں کی قسمت کو چار چاند اس درود پاک کی برکت سے لگے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو خوشیاں حاصل ہوئی ہیں اس درود پاک کی وجہ سے۔ آج آپ لوگوں کی خدمت میں اس درود پاک کا یہ تحفہ پیش کرنے لگا ہوں۔ میری کوشش اور محنت کو میرا پروردگار عالم قبول و منظور فرمائے، اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ درود مختصر ہے، لیکن فوائد میں تھوڑے سے آپ کو بتانے لگا ہوں، اور پھر وہ درود پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی انشاءاللہ پریشانیاں ساری دور ہوں گی، آپ کے سارے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ یہ جو آپ لمبے لمبے چوڑے چوڑے بڑے بڑے وظائف کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی جن سے آپ کو فائدہ نہیں ہوا، آج میں یقین اعظم سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وظیفہ مبارک کو کریں، اس عمل مبارک کو کریں، انشاءاللہ تعالی زندگی کی محرومیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی جو بے سکون ہے وہ پرسکون ہو جائے گی، گھریلو حالات بہتر سے بہترین ہو جائیں گے، بیماریوں سے شفا اللہ پاک عطا فرما دیں گے، آپ کو دنیا میں عزت اور اہمیت ملے گی، دین دنیا میں اللہ پاک عزت اور اہمیت عطا فرمائیں گے، آپ کی جائز حاجات کو اللہ پاک پورا فرمائیں گے، آپ کے من کی مرادوں کو پروردگار عالم پورا فرما دیں گے، آپ کو نظر بد، جادو، جنات، رجت اور تویزات کے بد اثرات سے اللہ سبحانہ و تعالی محفوظ فرما لیں گے، بلکہ رجت سے آپ کو ہمیشہ کے لیے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اور اس سے بھی بڑی ایک خاص بات وہ یہ کہ درود پاک، اس درود پاک سے آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت وہ پیدا ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت آپ کو عبادات میں اور ذکر اذکار میں ایسی چاشنی، ایسا کیف و سرور عطا فرمائیں گے
کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس درود پاک کا طریقہ بڑا شارٹ کٹ سا ہے، لیکن میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ درود پاک جو لوگ پڑھتے ہیں نا، اور جس جگہ پر پڑھتے ہیں، جو لوگ پڑھتے ہیں، جس جگہ پر پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، ایک بار میرے ساتھ مل کے کہیے سبحان اللہ، ایک بار پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جس جگہ پر لوگ بیٹھ کے درود پاک پڑھتے ہیں، جس جگہ پر درود پاک کا ورد کیا جاتا ہے، وہاں پر خوشبوئیں پھوٹتی ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس جگہ پر بھی نبی مکرم نور مجسم شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجا جائے، وہاں سے ایسی خوشبوئیں پھوٹتی ہیں جو 7 آسمانوں کو چیر کر عرش معلیٰ تک پہنچ جاتی ہیں۔ مشتی صاحب، ایسی خوشبوئیں پھوٹتی ہیں جو 7 آسمانوں کے سینے کو چیر کر عرش معلیٰ تک پہنچ جاتی ہیں، اور سوائے جنات کے اور انسانوں کے زمین کی ساری مخلوق اس خوشبو کو محسوس کرتی ہے۔ جنات نہیں محسوس کرتے، انسان بھی اس خوشبو کو محسوس نہیں کرتے۔ اور اگر آپ سوال کریں، دل میں خیال پیدا ہو کہ انسان اتنی بڑی مخلوق، اشرف المخلوقات، اور جنات جس کے بارے میں، بلکہ دونوں کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا فرمایا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، وہ اس کی خوشبو سے کیوں محروم ہیں؟ بھئی اس وجہ سے کہ اگر جن و انس بھی، جنات اور انسان بھی اس خوشبو کو محسوس کرنے لگ جائیں گے تو وہ اس کی لذت میں محو ہو کر، اس کی لذت میں گم ہو کر، اس کی چاشنی اور کیف و سرور اور اس کے لطف کے اندر وہ گم ہو کر کاروبار زندگی سے غافل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کاروبار زندگی سے